أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور تلاوت کرو ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر کو، بیان کرو ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وقومہ اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ جو بت بنایا کرتا تھا اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا تو انہوں نے جواب دیا، نعبد اصناما کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین اور فرمایا کہ ہم اسی سے چمٹے رہتے ہیں، انہی کے پاس رہتے ہیں، اپنے بتوں کے پاس، انہی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا، هل يسمعونكم کیا وہ سنتے ہیں تم کو، اذ تدعون جب تم ان کو پکارتے ہو، کہ جن بتوں کو تم نے معبود بنا کر کے رکھا ہے، کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون یا وہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں، او يضرون یا یہ کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، کہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ قالوا تو قوم نے کہا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قوم نے خود کہا کہ نہیں، نہ تو وہ سنتے ہیں جب ہم ان کو پکارتے ہیں، اور نہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کہ بل وجدنا آباءنا بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو كذلك يفعلون اسی طرح کرتے دیکھا ہے، کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم کہ شریعت کیا ہے۔ باپ دادا ہمارے لیے جو عمل کرے وہ شریعت نے، شریعت وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کر کے گئے۔ اگر ہمارے باپ دادا شریعت کے مطابق عمل کرتے تو سبحان اللہ، شریعت کے مطابق باپ دادا عمل نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہم تک وہ بات پہنچائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ باپ داداؤں کا طریقہ چھوڑ کر کے شریعت پر عمل کریں۔ تو فرمایا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہا کہ بلکہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کیا کرتے تھے، ہم ان کو دیکھ کر کے ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا دیکھو تو صحیح کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، ما کنتم تعبدون تم جس کی عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، کا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی جو گزر چکے ہیں، کہ وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ فإنہم عدو لی، کہ بے شک وہ مجھے بھی نقصان پہنچانے والے ہیں اور آپ کو بھی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ جن تم بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کہا کہ تمہارا ان کی عبادت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے نقصان کے۔ کا نقصان کیا ہے؟ کہا کہ وہ اپنے اوپر سے بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے ہیں، تو تمہیں نفع کیسے دے سکتے ہیں؟ اور جب نفع نہیں دے سکتے ہیں تو تمہارا ان کو پوجنے کا جو نقصان ہے کہ وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہا فإنہم عدو لی، کہا کہ بے شک وہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ کہا الا رب العالمین، کہا پروردگار عالم ہے عبادت کے لائق، اگر کوئی ذات ہے تو عبادت کے لائق وہ ہے پروردگار عالم اللہ رب العزت۔ اب جب آدمی کسی سے کی عبادت کرتا ہے تو اسے چاہیے، دلیل چاہیے کہ میں اس کی عبادت کیوں کروں، رب العالمین کی عبادت کیوں کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرے، رب کس کو کہتے ہیں؟ کہ الذی خلقنی فہو یہدین،
کہا میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا. کہ سب سے پہلا تو حق یہ ہے ہمارے خالق کا، ہمارے رب کا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. کہ اتنا ہی کافی تھا ہم اس کی عبادت کرتے رہیں. لیکن فرمایا فَهُوَ يَهْدِينِ کہ وہ ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ ہمیں صحیح غلط کی پہچان بھی بتاتا ہے. اور صحیح غلط کی پہچان بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور آسمان سے کتابوں کو نازل کیا ہے، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائے، اس سے راستہ دیکھیں. فَهُوَ يَهْدِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ کہا کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہ راستہ دکھاتا ہے. اور کیا کرتا ہے ہمارا رب؟ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي کہا کہ وہ میرا رب ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ اور پلاتا بھی ہے. کہا کھلانے پلانے کی ذمہ داری آج تو ہمارا عقیدہ سب کا عجیب ہی ہے. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اگر بچے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمیں کھلاتے ہیں، بیوی بچے ہیں تو ان کا جو تعلق ہے وہ شوہر سے جڑا ہوا ہے. چونکہ ہم دین سے ہٹ کر کے اسباب پر اتنے جڑ گئے ہیں کہ ہم اسباب کا یقین کر کے بیٹھ گئے. اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو چھوڑنا نہیں، اسباب کو کرنا ہے. بس اسباب کا یقین دل کے اندر نہ ہے. کرتا کھلاتا پلاتا میرا رب ہے. کوئی کسی کو نہیں کھلاتا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں کھلاتے ہیں، بلکہ اللہ کھلاتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ کیا وہ بچے دنیا میں پرورش نہیں پاتے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے؟ وہ بھی دنیا میں پرورش پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی انتظام کر دیتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ فرمایا کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے. شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. جب ہم میں سے ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، یہ زندگی ہے، اس کے میں بیماری اور صحت یہ لگی ہوئی ہے. تو جب آدمی بیمار ہو تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب بیمار ہو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، چیک اپ وغیرہ کراتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں خیال نہیں آتا ہے کہ ہمیں 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے. 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے سب سے پہلے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کی دعا کرنی چاہیے، پھر صدقہ کرنا چاہیے، پھر ڈاکٹر سے دوائی لینی چاہیے. یہ سب سے اخیر کا عمل ہے جو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ لیٹے ہوئے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا پیٹ میں درد ہے. کہا اٹھو وضو کرو نماز پڑھو. کہا نماز میں شفا ہے. یہ نہیں کہا کہ جا کر کے حکیم سے دوا لے لو پیٹ کا درد صحیح ہو جائے گا. کہا وضو کرو نماز پڑھو نماز میں شفا ہے. ہمیں جو طریقہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اگر اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا پیسہ ہماری بیماریوں سے بچا کر کے کسی غریب کے کام آ جائے گا اگر ہم شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اور فرمایا کہ وہی مجھے موت دے گا ثُمَّ يُحْيِينِ اور پھر زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھے ہیں کہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں. اگر یہ ذہنوں میں رہے تو پھر ہم اس دن کی تیاری بھی کریں. اس دن کی تیاری نہیں ہے مطلب ہم اس دن کو بھلا کر کے بیٹھے ہوئے. اور بہت سارے لوگ تو بیچارے اتنے سیدھے ہوتے ہیں وہ تو کہہ بھی دیتے ہیں اجے مرنے کے بعد کسی نے دیکھی، مرنے کے بعد دیکھیں گے. مرنے کے بعد کچھ نہیں دیکھو گے. اس دنیا میں مرنے کے بعد کا دیکھنا ہے. وہاں وہ دیکھو گے جو یہاں کرو گے. وہاں کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا، وہاں وہ ملے گا جو یہاں کر کے جائیں گے. یہاں جو بوئیں گے وہاں جا کر کے وہ کاٹنے کا دن ہے. تو فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین. اس لیے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تب تک اس آخرت کی تیاری کریں. وہ ہے جو مجھے موت دے گا ثم یحیین اور پھر مجھے زندگی دے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے خطاؤں کو معاف کر دے گا. کہا میرا رب وہ ہے کہ میں اس سے امید لگا کر کے بیٹھا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو میرا رب معاف کر دے گا. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. فرمایا اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما دیجئے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما دیجیے۔ حکمت کہتے ہیں علم اور عمل دونوں کے مجموعے کو، علم بھی ہو اس کے اوپر عمل بھی ہو پھر حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو وہ آدمی حاکم نہیں ہو سکتا، وہ آدمی حکمت والا نہیں ہو سکتا، حکیم نہیں ہو سکتا ہے۔ رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما دیجیے، علم بھی عطا فرما دیجیے اور علم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ کعبہ الحقنی